السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم شب قدر کی رات کون سی عبادت کریں، کون سا کام زیادہ سے زیادہ کریں، اور شب قدر کی پہچان اور شب قدر کی فضیلت کیا ہے، وہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے دوستو گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے گا، چونکہ جو پورے سال کی سب سے بیسٹ رات آج ہے، اور اس رات کو ہمیں یوں ہی کھیل کود میں اور سیر و تفریح میں ضائع نہیں کرنی ہے۔ اس رات کی عبادت کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے کہ ایک روز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو لوگوں کو مناجات میں مشغول پایا، تو تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے پاس اس ارادے سے آیا تھا کہ تم کو لیلۃ القدر کی اطلاع دوں، مگر مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہ تم اس کو ضبط نہ کر سکو گے۔ وہ تمہارے لیے باعث خیر و برکت ہے، یعنی شب قدر جو ہے یہ تمہارے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ تم اسے رمضان کے آخری عاشرہ میں، جبکہ 9 راتیں باقی رہ جائیں، تلاش کرو۔ اس کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ وہ رات نہ زیادہ سرد ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرم ہوتی ہے، اور اس کی جو صبح ہوتی ہے، اس کی جو صبح آفتاب نکلتا ہے، اس کی شعاعیں بندھی رہتی ہے۔ جس طریقے سے چاند کی شعاعیں کس طریقے سے بندھی رہتی ہے، اسی طریقے سے اس رات کی جو صبح سورج نکلتا ہے اس کی شعاعیں بندھی ہوتی ہے کہ انسان سورج کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ یہ بھی ہے، اور جس شخص نے اس رات میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ بیداری کی، اس کے لیے ہر ساعت کے بدلے، ہر لمحے کے بدلے، یاد رکھیے گا، ہر لمحے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 برس کی عبادت کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہر لمحہ، ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا اس کے تعلق سے قرآن پاک میں بھی آپ کو بتا دیا کہ اس رات میں ایک رات عبادت کرنے کا ثواب 83 سال، ایک سیکنڈ جو ہے 22 دن کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی اس رات میں ضائع نہیں کرنی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس رات میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس رات میں نمازوں میں لوگ کیا غلطی کرتے ہیں۔ ایک تو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس سے غلطیاں اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ وہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے، تو وہ غلطیاں بھی آپ کو بتاؤں گا، نشاندہی کرواؤں گا۔ اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ سے یہ غلطی نہیں ہوگی جو بڑی غلطی ہے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے ہوا کرتی ہے۔ تو آپ ویڈیو کو دیکھ لیجئے، پہلے آپ کو نماز کا طریقہ بتا دوں۔ دیکھیے کہا گیا ہے کہ اس رات میں 2 رکعت آپ اس انداز میں نماز پڑھیں۔ یہ کس انداز میں کہ نیت آپ کر لیں، اور اس کے ساتھ میں جب سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 7 مرتبہ پڑھیں ہر رکعت میں، یعنی دونوں رکعت میں آپ پڑھیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے جو ہے آپ پہ رحمت کا سایہ کریں گے، آپ کے لیے پورے سال جنت کی دعائیں کرتے رہیں گے، آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ تو یہ ہو گیا، اور ایک طریقے سے بتایا گیا ہے کہ آپ 2 رکعت کی نماز کی نیت اس طریقے سے آپ کریں کہ آپ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ آپ اس طریقے سے نماز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی بھی اور آپ کے والدین کی بھی بخشش و مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہ نماز ضرور پڑھیں اس رات میں۔ اس کے علاوہ آپ صلاۃ اللیل کی نماز پڑھیں جو ہے، اور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، قضائے عمری کا زیادہ اہتمام کریں۔ یہ ساری چیزیں، یعنی آپ کو ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا ہے، کیونکہ ایک سیکنڈ بھی عبادت کریں گے 22 دن کی عبادت کا ثواب اگر رہ جاتا ہے تو 22 دن کی عبادت کا ثواب کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس رات میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنے وقت کو صرف کریں۔ اب دیکھیے
देखिए जो ये इस तरीके से नमाज़ें पढ़ा करते हैं उसमें गलतियाँ क्या होती हैं कि देखिए होता क्या है कि ज़्यादातर लोग जो है साल भर नमाज की तरफ उसकी तवज्जो नहीं होती, इसीलिए गैरों को और दूसरे अक़ीदे वालों को जो है कहने का मौका मिल जाता है। वो और नमाज़ों में उसका दिल लगता नहीं, लेकिन इस रात में उसका दिल लगता है। वो चाहता है कि मैं भी इबादत करूं, कुछ लम्हा, कुछ देर, घंटा 2 घंटा भी करूं। तो चूँकि वो नमाज से वो गाफिल होता है, दूर होता है, उसको सही तरीक़ा मालूम नहीं होने के कारण जो है वो अचानक जो है सीख करके आते हैं और पूरे तरीक़े से उसे वो सीख नहीं पाते, या फिर शॉर्टकट में जो बताते हैं उसी के वीडियोस देख करके वो सीखते हैं, जिसकी बुनियाद पे जब वो अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधते हैं और सना पढ़ते हैं तो वो इस तरीके से पढ़ जाते हैं, सना सुबहानक अल्लाहुम्मा, जबकि सना बताने के लिए आता है, पढ़ने के लिए नहीं। आप जब सना पढ़ेंगे तो सना को नहीं पढ़ना है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका से शुरू करना है। बात समझ में आ गई? सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, यहाँ से शुरू करेंगे। और दूसरी गलती जो होती है कि उनको सूरत वगैरह याद होती नहीं सही तरीके से, तो पहली रकात में कुल औज़ु बिरब्बिन नास, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ जाते हैं। तो चूँकि कुरान उल्टा पढ़ने का उसको उल्टा गुनाह और मिल जाता है। तो कुरान को उल्टा नहीं पढ़ें आप। जो भी आप पहले नमाज पढ़े उससे पहले इस तहकीक कर ले, आप एक सूरत याद है एक ही सूरत पढ़ें। सूरह अखलास याद है, सूरह अखलास ही पढ़े। अगर आपको 2 सूरत याद है कि सूरह अखलास याद है और कुल औज़ु बिरब्बिन नास याद है, तो आप पहली रकात में कुल हुवल्लाहु अहद और दूसरी रकात में कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ेंगे। पहली रकात में कुल औज़ु बिरब्बिन नास और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद, तो ये उल्टा कुरान होगा और उल्टा कुरान पढ़ने का वबाल आपको मिल सकता है। तो इन चीज़ों के अलावा भी और भी बहुत सारी गलतियाँ हैं जिसको आप सही तरीके से पहले वीडियो देख लीजिए, नमाज का तरीक़ा जो है वो सुन लीजिए, उसके बाद आप पूरी रात इबादत करें, ज़िक्र व अस्कार करें, तस्बीहात पढ़ें, और यहाँ तक कि ऐसे लोग ज़रूर अपनी क़ज़ाए उम्री का एहतिमाम करें। उम्मीद है बात पूरी समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।